مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ اب ایک بات یہ ہے کہ بت پرستی کہاں سے آئی ہے؟ کیا؟ تو قبیلہ جرہم نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پر ظلم کیا اور ان کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، جن کی وجہ سے زمزم، جن کی وجہ سے صفا مروہ، جن کی وجہ سے مکہ کی تعمیر، جن کی وجہ سے کعبۃ اللہ کی تعمیر، جن کے باپ کا مقام ابراہیم۔ لیکن حالات ایسے آتے ہیں کہ مول نواسیوں کو بھی بعض مرتبہ شہر بدر، وطن بدر ہونا پڑتا ہے۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ لیکن یہ وہاں سے جب نکلے، قوم جرہم کے لوگوں نے قبضہ کر کے اولاد اسماعیل کو حرم سے نکال دیا۔ یہ جب گئے کہیں پر رہنے کے لیے تو محبت میں حرم کے حدود کے اندر کے پتھر اٹھائے اور کعبۃ اللہ کے کچھ پڑے ہوئے پتھر ہوں گے وہ اٹھائے اور وہ لے کر ساتھ میں گئے، ان کا بڑا احترام کرتے تھے۔ اور جب نماز کا، عبادت کا وقت ہوتا تھا تو ان پتھروں کو سامنے رکھ کر وہ اپنی نماز پڑھتے تھے، اور اس کو خدا کی عبادت کے خلاف نہیں سمجھتے تھے کہ وہاں کعبۃ اللہ کو، جب ہم کعبۃ اللہ کا رخ کرتے تھے وہ پتھروں کی پوجا نہیں تھی، اللہ کی پوجا تھی، تو یہاں بھی ہم پتھر کو احتراماً سامنے رکھ رہے ہیں اور اصل تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور بعض لوگ طواف بھی کرتے تھے وہ پتھروں کا۔ ابتدا میں تو ایسا تھا، لیکن آنے والی نسل اور اولاد نے یہ دیکھ کر یہ سمجھا کہ ارے یہ وہ پتھر ہے جن کی پوجا ہمارے باپ کرتے تھے، لہٰذا اس کے بعد وہ قوم پوجا کی شکار ہو گئی۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو بت پرستی یہاں سے آئی، اولاد اسماعیل۔ سمجھ میں آیا؟ یہی طریقہ کار بت پرستی کا سبب بن گیا۔ اور اگر عبادت اصنام کا لفظ صوفیہ کرام کے اقوال کے مطابق اپنے وسیع مفہوم میں لیا جائے کہ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ سے غافل کرے وہ اس کا بت ہے، ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ سے غافل کرے وہ بت ہے۔ میرا علم ایسا ہے کہ میں اپنے علم کی بنیاد پر دنیا میں عزت کماؤں گا، دولت کماؤں گا، سب کو زیر کر دوں گا، علم کا بھرم ہے، میں کیوں جھکوں، میرا علم ایسا ہے ویسا ہے، تو یہ میرا علم بھی میرا ایک بت ہے۔ کسی کو بیان پر اگر اپنے فخر ہے تو بیان اس کا بت ہے۔ کسی کو اپنی بادشاہت پر فخر ہے کہ اب میں تو بادشاہ ہوں، بادشاہ کو کون پوچھے گا، ہاں، مالک کا کوئی مالک نہیں ہوتا، تو وہ بادشاہت اس کا بت ہے۔ کیا ہے؟ کسی کو اپنے دولت پر فخر ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جائے گا اور کسی پتھر کے آگے پوجا کرے گا تو پوجا ہے۔ اگر کوئی مال کے نشے میں ہمیشہ رہتا ہے اور اللہ کو فراموش کرتا ہے، مخلوق کے حقوق ادا نہیں کرتا، تو وہ مال بھی اس کا بت ہے، وہ بت پرستی میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہاں، وہ بت پرستی میں۔ اور ہم دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے والے مایا ناز اساتذہ اور مشائخ کے پاس تبلیغ کے دیوانے اس لیے بنے تھے کہ تبلیغ نے ایک سبق دیا تھا اس زمانے میں کہ تمام بتوں کو توڑ کر ایک اللہ سے جڑنا ہے۔ اخیر میں اپنا نفس بھی ایک بت ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، جب سارے بت ٹوٹیں گے، یہ بت، دکان سے کچھ نہیں ہوتا، بیوی سے کچھ نہیں ہوتا، بچوں سے کچھ نہیں ہوتا، مال سے کچھ نہیں ہوتا، حکومت سے کچھ نہیں ہوتا، ڈگریوں سے کچھ نہیں ہوتا، کرسیوں سے، عہدوں سے کچھ نہیں ہوتا، جب سارے بت ٹوٹیں گے تو بنتے بنتے یہ ایک خود بت بن جائے گا۔ اخیر میں دل میں اگر یہ آیا کہ میری ذات سے بھی کچھ نہیں ہوتا، تب جا کر ایمان بنے گا، ورنہ ایمان نہیں بنے گا۔ یہ وہ راز تھا جس نے پڑھایا تھا دیوبند میں ہم کو اور غلام بنایا تھا مرکز نظام الدین کا، لیکن افسوس کہ شیطان کامیاب ہو گیا، چودھری بت بن گئے، پھر ہم ہٹ گئے۔ بات سمجھے؟ صوفیہ کی زبان بتا رہے تھے یہ، ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ سے غافل کرے وہ اس کا بت ہے، اور اس کی محبت سے مغلوب ہو کر خدا تعالیٰ کی نافرمانی پر اقدام کر لینا ایک طرح سے اس کی عبادت ہے۔ کوئی دکانداری میں ایسا لگ گیا ہے کہ اللہ کی نماز چھوڑ رہا ہے تو یہ بت کی پوجا کر رہا ہے، یہ ہے اس کی تشریح۔ سمجھ میں آیا؟ کوئی کہیں بھی کمپرمائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ نہیں جو بول دیا سو بول دیا، غلط تو غلط،
میرے ماننے والے فالوورز کم ہے کیا؟ تو اس کی انا اس کا بت ہے، وہ اس کی عبادت کر رہا ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ اور اس کی محبت سے مغلوب ہو کر خدا تعالیٰ کی نافرمانی پر اقدام کر لینا ایک طرح سے اس کی عبادت ہے،